حضرت ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں۔ یہ حضرت ایمن ہی تھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ حضرت ایمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا اعلیٰ اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ایمن سے بے پناہ محبت تھی اور آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں ہیں۔ جب ایمن کے شوہر حضرت عبید رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ایمن سے شادی کر لے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ایمن رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے ہیں۔ ایک دن حضرت ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے اور آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو اونٹ کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی؟ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، حضور میرے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے اور مجھے سفر میں دشواری پیش آتی ہے، لہذا مہربانی فرما کر مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کو سمجھ نہ سکیں اور کہنے لگیں، حضور اونٹ کا بچہ میرا بوجھ کیسے اٹھا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اونٹ کا بچہ ہی دے سکتا ہوں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ عرض کی، حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا ہے؟ حضور اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو اشارہ کیا تو وہ اونٹ لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی مہار حضرت ایمن کے ہاتھ میں پکڑا دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ایمن مسکرا پڑی۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو اسلام کو ایک گھٹن والا دین سمجھتے ہیں۔ اس واقعے میں ان سیکولر حضرات کے اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مزاح نہیں ہے، جو اسلام کو ایک سخت دین سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اسلام میں مزاح کا ایک باب ہے۔ ہاں، اسلام نے مزاح کے کچھ اصول، کچھ قواعد مرتب کیے ہیں۔ مزاح میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، شعائر اسلام کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، تو آپ مزاح کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔